فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے توسط سے آپ تمام سننے والوں کو میرا سلام۔ ہم آج ریکارڈ کر رہے ہیں میزان الحکمت جلد چہارم کی چوتھی ریکارڈنگ ہے یہ، اور بغیر کسی تاخیر کے ہم ریکارڈنگ شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 21 اور اس کا عنوان ہے مقدمہ۔ یہ شروع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ اپنی علمی زندگی کی ابتدا ہی سے، یعنی جب سے میں نے دینی علوم کے حصول کا آغاز کیا، اس بات کو بڑی شدت سے محسوس کیا کہ اعتقادی و اخلاقی مسائل کا گہری نظر اور شوق و محبت سے مطالعہ کیا جائے۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور اس بارے میں کلام اللہ سے بڑھ کر کسی اور کلام کو نہ پایا، نہ ہی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین کے اقوال سے افضل کوئی قول دیکھا جو میرے شوق کی اس آگ کو ٹھنڈا کر سکے اور میری تشنگی کو سیرابی میں تبدیل کرے۔ لہٰذا میں نے اپنے حوزہ علمیہ کے اسباق کے دوران اپنے مطالعے کا بیشتر حصہ قرآن مجید اور کتب احادیث کے مطالعے کے لیے مخصوص کر دیا۔ اسی اثنا میں میری زیادہ تر توجہ دو نکات پر مرکوز رہی جنہیں بعد میں نے اپنے مباحثے ضمنی میں اور دروس اور تصنیفات و تالیفات کی بنیاد بنایا، اور وہ دو نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، اسلامی کتب کے مطالعے اور تحقیق کے دوران میں نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی کہ تخلیق کائنات، معاد، فکری، سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی امور سے متعلق گہرائی، گہرائی اور آسانی کے لحاظ سے بڑے بڑے علمی اور منطقی دلائل و براہین ان مرکوزہ نصوص کے سینوں میں موجود ہیں۔ لہٰذا بڑے افسوس کے ساتھ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ علماء، مصنفین اور مسلم مفکرین نے آج تک اس اہم اور قابل توجہ حقیقت کے بارے میں غور نہیں کیا۔ چنانچہ میں اکثر و بیشتر اپنے ان درسوں میں بھی گہری سوچ سے کام لینے لگا جو اعتقادی موضوعات پر ہوا کرتے تھے اور جن کی بنیاد احکام کے قواعد، قرآن مجید، نصوص اور اسلامی روایات پر ہوتی تھی، کیونکہ میں نے خود اپنے لیے اور اپنے سامعین کے لیے بھی اس ضرورت کو شدت سے محسوس کر لیا۔ اس قسم کے دروس نے جو میں حوزہ علمیہ قم میں اسلامی تفکرات کے دینی طالب علموں کے لیے دیا کرتا تھا، میرے لیے فرصت مہیا کی۔ چنانچہ 1352 ہجری سے 1360 ہجری شمسی کے درمیانی عرصے میں مختلف مدارس اور دینی اجتماعات میں طلباء اور طالبات کو جو ہفتہ وار درس میں دیا کرتا تھا،
ان میں سے کچھ تو زیور طبع سے بھی آراستہ ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود مجھے نہ تو اس بات پر اصرار ہے اور نہ ہی میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں اپنے مقررہ ہدف تک پہنچ چکا ہوں، یعنی قرآن اور سنت سے حاصل کردہ دلائل کی روشنی میں افکار اسلامی کے بنیادی اصولوں کی تدوین کر چکا ہوں۔ البتہ اتنا ضرور عرض کروں گا کہ جو لوگ اس میدان میں قدم رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک دروازہ ضرور کھول دیا ہے، اور امید رکھتا ہوں کہ علماء کرام اور مفکرین اسلام اس راہ پر ضرور قدم بڑھائیں گے۔ نمبر 2، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ میرا ذہن فوراً اس بات کی طرف مائل ہوا کہ قرآن مجید اپنی بعض آیات کی تفسیر بعض دیگر آیات سے کرتا ہے۔ بس محققین کے لیے یہ بات ممکن ہے کہ وہ قرآنی نصوص کے ذریعے بعض آیات کی دوسری بعض آیات سے پوری تحقیق کے ساتھ تفسیر کریں۔ اسی طرح احادیث اور اسلامی روایات ہیں۔ چنانچہ جب میں نے اچھی طرح غور سے کام لیا تو معلوم ہوا کہ عبادات اور معاملات سے متعلق فقہی دروس کو احادیث و روایات کی روشنی میں مکمل طور پر جمع کرنے اور انہیں ابواب کی صورت میں مرتب کرنے کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے، لیکن جن امور کا تعلق فکری، اخلاقی اور اجتماعی مسائل سے ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس قسم کی چیزوں کا ملنا بڑا مشکل ہے، حتیٰ کہ اگر کچھ کوشش کی جائے تو کامیابی مشکل ہے۔ چنانچہ جب کسی وقت ایسے امور پر بحث کی ضرورت پیش آتی ہے تو ایک نہیں کئی کتابوں کی چھان پھٹک لازم آتی ہے، جن کی متعدد جلدوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے، اور پھر بھی تمام متعلقہ امور کا حصول دشوار ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ بحث تشنہ تکمیل اور شرمندہ تعبیر رہ جاتی ہے۔ بس میں نے محسوس کیا کہ اس سلسلے میں ایک ایسی کتاب کی تالیف اشد ضروری ہے جس میں ایسی تمام احادیث اور روایات کو درج کیا جائے جن کا اسناد دوسری احادیث کے ساتھ ممکن ہو، اور وہ خاص موضوع کے بارے میں ہوں، تاکہ صاحبان ضرورت کو بحث کے وقت آسانی کے ساتھ مطلوبہ نص اور اس کا مقصود حاصل ہو جائے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی میرے ذہن میں آئی کہ اسلامی لائبریری کو اس قسم کی کتاب کی اشد ضرورت ہے جو آج کل کے معاشرے کی اہم ترین ضروریات کو پورا کرنے کے کام دے سکیں۔ اس میدان میں قدم رکھنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ مفکرین اور مؤلفین اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس انداز اور اس طرز کی کتاب کے تالیف کرنے میں کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کی احادیث سے میرے دلی لگاؤ اور قلبی محبت نے اس راہ پر چلنے کے لیے مجھے جرأت دلائی، اور اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے مجھے زیادہ سے زیادہ محنت سے کام لینے اور تحقیق کو جستجو کرنے کا حوصلہ مرحمت فرمایا۔ اس کتاب کی تالیف کا کام 1347 ہجری شمسی میں خراسان کی جیل ہی میں شروع کر دیا گیا تھا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ چنانچہ جب بھی میرے فرصت ملتی ہے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر، خاص کر ایام تعطیلات میں اس کام کو پورا کرتا رہتا ہوں، جبکہ درس و تدریس، مطالعہ اور علمی بحث مباحثوں سے بھی غفلت نہیں برتتا۔ اس کتاب کی تالیف کے لیے میں نے یہ آرٹ ڈالی کہ بحار الانوار جدید ایڈیشن میں موجود تمام روایات کو تقریباً ایک مرتبہ اچھی طرح پڑھ لیتا اور اس میں سے خاص روایات کو لکھ لیتا۔ یہ سلسلہ تقریباً 2-3 سال تک جاری رہا۔
اس کے بعد میں نے انہیں حروف ابجد کے مطابق مرتب کیا، پھر کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کر کے حوالہ جات اور نصوص کو موضوع و مطالب کی بنیاد پر احادیث کے ابواب میں ترتیب دیا۔ مجھے یاد نہیں کہ یہ کام کتنے عرصے تک جاری رہا، البتہ میں اس دوران پیش آنے والی مشکلات کو فراموش نہیں کر سکتا۔ بہرحال خدا کے فضل سے یہ کام بھی کامیابی کے ساتھ پایۂ تکمیل کو پہنچ گیا۔ تالیف کے اس مرحلے کے دوران میرے سامنے کچھ خاص باتیں آئیں جنہیں بیان کرنا ضروری ہے۔ ہم آتے ہیں اگلے صفحے پر، اور یہ ہے صفحہ نمبر 24۔ جنہیں بیان کرنا ضروری ہے، معلوم ہوتا ہے، اب ہیڈنگ دی ہوئی ہے الف، بہار الانوار میں روایات کی تکرار۔ اس دوران میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر بہار میں موجود تکرار روایات کو حذف کر دیا جائے تو پوری کتاب کو اس کے نئے ایڈیشن کی تقریباً 20 جلدوں میں جمع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت سی احادیث کو اگر نص کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ بھی اعتبار نص اور سند تکرار کا پہلو رکھتی ہیں۔ ب، بہار الانوار میں فصول کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ یہ ہیڈنگ ہے، سب ہیڈنگ ہے۔ حضرت مؤلف علیہ الرحمہ کا نظریہ یہ تھا کہ جو حدیث بھی ملے اسے بہار میں جمع کر دیا جائے، خواہ وہ صحیح ہو یا ضعیف۔ حتیٰ کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک ہی حدیث کو کئی مرتبہ دہرایا گیا ہے، اس کے باوجود ہمیں کتاب کے ابواب میں نقص نظر آتا ہے، اور وہ اس طرح کہ بہت سی احادیث ایسی ہیں جو کسی ایک باب سے تعلق رکھتی ہیں لیکن وہ کئی دوسرے ابواب میں لکھی ہوئی ملتی ہیں۔ بطور مثال ادب، یہ اس میں لکھا ہوا انورٹڈ کامز میں ادب لکھا ہوا ہے۔ بطور مثال ادب کی فصل میں جن احادیث کو مختص کیا گیا ہے ان کی تعداد صرف 8 ہے، لیکن اسی سلسلے سے تعلق رکھنے والی احادیث دوسرے ابواب اور کئی دوسری جلدوں میں 125 کی تعداد تک ملتی ہیں، جیسا کہ آپ کو ہماری اسی کتاب کے مطالعے سے معلوم ہو جائے گا۔ بہرحال تالیف کتاب کا یہ مرحلہ بھی خدا کی توفیق سے پایۂ تکمیل کو پہنچ گیا، الحمدللہ۔ جب میری یہ کتاب تکمیلی مراحل کو پہنچ رہی تھی تو میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں ان ماخذ کی طرف بھی رجوع کروں جن پر صاحب بہار الانوار نے اعتماد کیا ہے۔ چنانچہ میں نے بہت سی ایسی کتابوں کی طرف رجوع کیا جن کے مطالعے سے میں نے دیکھا کہ روایات کی بہت بڑی تعداد کو جو بہار کی مختلف فصول سے مناسبت رکھتی ہیں اور معاشرتی اور اجتماعی امور کے لیے ان کی زبردست ضرورت ہے، بہار میں درج نہیں کیا گیا۔ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مؤلف نے اس پہلو سے غفلت برتی ہے، چنانچہ میں نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کافی وقت صرف کیا اور مذکورہ ماخذ کی طرف رجوع کر کے اپنی امکانی حد تک اس کمی کو پورا کر دیا ہے۔ جیم، یہ سب ہیڈنگ ہے۔ حدیث کے سلسلے میں اہل سنت کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ اب اس کا اگلا صفحہ ہے، صفحہ نمبر ہے 25۔ اس کتاب کو مکمل کرنے کے لیے میں نے بہتر سمجھا کہ اہل سنت کی کتابوں کی طرف بھی رجوع کیا جائے، کتاب میں ان احادیث کو بھی لکھ دوں جو میرے مذکورہ مقصد پر پورا اترتی ہیں، تاکہ اس کا فائدہ عمومی ہو اور اس قسم کے مباحث کے لیے ان لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے جو ایسے مباحث سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ چنانچہ اثناء مطالعہ میں نے اہل سنت کی بہت سی کتابوں کو دیکھا۔ اس دوران اہل سنت کے عالم جناب حسام الدین ہندی کی تالیف کنز الاعمال کا مطالعہ بھی کیا۔ یہ کتاب 975 ہجری میں تالیف کی گئی اور بہار الانوار سے ملتی جلتی ہے، جو 16 جلدوں اور 12,215 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کی جلدوں میں 46,624 ایسے اقوال ملتے ہیں
جن کو حدیث نہیں کہا جا سکتا، جبکہ پوری کتاب میں تقریباً 40,000 احادیث نقل کی گئی ہیں۔ جب میں نے اس کتاب کی فصول کو غور سے پڑھا تو محسوس کیا کہ اس کتاب کے ہوتے ہوئے اہل تسنن کی کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا میں نے اس کتاب سے ہی اپنے موضوع سے متعلق احادیث کو نقل کر کے اپنی تالیف میزان الحکمت میں درج کیا ہے۔ میں نے کتاب کنز الاعمال کے مطالعے کے دوران یہ بات اچھی طرح محسوس کی ہے کہ بہت سی ایسی روایات جو ہماری کتابوں میں اہل سنت کے حوالے سے نقل کی گئی ہیں اور جن کی سند درج نہیں ہے، ان کی کنز الاعمال میں موجود ہیں۔ پھر میں نے شیعہ سنی بہت سی کتابوں کو مطالعہ کیا جن کا ذکر اسی کتاب میں آئے گا، اور قرآن مجید کے ہر باب سے متعلق مناسب مقام پر ان کا اضافہ بھی کر دیا ہے۔ اس کتاب کی تالیف کے لیے مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں نے نصف راہی طے کی ہے، اور معلوم نہیں بعد میں اپنے اس مقصد تک پہنچ بھی پاؤں گا یا نہیں، لیکن جس خاص معاشرتی دور میں رہ رہا ہوں اور جو بھاری ذمہ داریاں میرے نحیف کانوں پر ہیں، ان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکوں گا۔ پھر بھی میں پوری کوشش کروں گا کہ جس کام کو میں نے شروع کیا ہے اپنی مقدور بھر کوشش کے تحت اسے پایۂ تکمیل تک پہنچاؤں، بشرط زندگی و مدد پروردگار عالم۔ اس کے بعد جو ہے ہیڈنگ آ رہی ہے استاد شہید علامہ مطہری کی یاد۔ اس صفحے پہ ایک ہی جملہ تحریر ہے اس ہیڈنگ کے نیچے، اور پھر ہم اگلے صفحے کو کنٹینیو کریں گے۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ 1357 ہجری شمسی کے گرمیوں کے دنوں میں ایک روز جو میری زندگی کا یادگار دن ہے، استاد مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ میرے گھر مہمان کی حیثیت میں تشریف فرما تھے۔ یہ وہ دن تھے کہ مرحوم حوزہ علمیہ قم کے طلباء کو المعرفہ فی منطق القرآن کے موضوع پر ہفتہ وار درس دیا کرتے تھے۔ انہی دنوں میں بھی اپنی کتاب میں معرفت کے موضوع پر لکھ رہا تھا، چنانچہ موضوع کی مناسبت سے میں نے اس کتاب کی فصول کے عنوانات کی ایک فہرست ان کے سامنے پیش کی تو وہ کہنے لگے میں اسے چھپوانے پر تیار ہوا۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کتاب کو اسی صورت اور اسی انداز میں چھپوا دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے فرمایا تالیف کے بارے میں علماء مغرب کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کتاب کو بنیادی طور پر ایک معقول حد تک مفید پانے کے بعد فوراً شائع کر دیتے ہیں، بعد کی اشاعتوں میں اس میں ضروری اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ استاد شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ اسی انداز طباعت کو پسند فرماتے تھے، تاہم میں نے بہتر جانا کہ فی الحال اس کی طباعت میں جلدی نہ کی جائے، بلکہ اس کی تالیف سے مکمل طور پر فارغ ہو جانے کے بعد ہی اسے زیور طبع سے آراستہ کیا جائے۔ لیکن یہ دور کہ جس میں زندگی بسر کر رہا ہوں کتاب کے جلد مکمل کرنے کا متقاضی ہے، کیونکہ ابواب کی ترتیب کے لحاظ سے اور حسب منشا مرتب کرنے کا کام جس طرح میں خود انجام دے سکتا ہوں کسی اور کے لیے بہت مشکل ہے۔ چنانچہ آخر میں نے یہی طے کیا کہ اپنی دوسری مصروفیات کے باوجود ایام تعطیلات اور فراغت کے اوقات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رات کو یہ کام انجام دیا کروں اور کتاب کو اپنے حسب منشا پائے تکمیل تک پہنچاؤں۔ الحمدللہ 14 سال کی محنت شاقہ کے بعد یہ کام مکمل ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ مناسب فرصت میں اس میں موجود خامیوں کی اصلاح بھی کروں گا۔ آخر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنی اہلیہ کا شکریہ بھی ادا کروں جنہوں نے یہ فکری کام مکمل کرنے کے لیے گھر میں میرے لیے مناسب ماحول فراہم کیا، اور اس سلسلے میں
انہیں بھی کافی مشکلات اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا کتاب میزان الحکمت آپ کے سامنے ہے، جو ایثار سے شروع کی گئی اور یقین پر ختم ہوئی ہے۔ نیچے یہاں پہ تاریخ لکھی ہوئی ہے 1 اور پھر ہے اس کے بعد 2 1362 ہجری شمسی مطابق رجب المرجب 1403 ہجری قمری۔ اب ہم آ گئے صفحہ نمبر 27 پر، اور یہاں پہ ہیڈنگ دی ہوئی ہے کتاب میں پائے جانے والے رموز و اشارات، ان کو انڈر لائن کیا ہوا ہے، اور اس کی ہیڈنگ میں تحریر ہے ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ کتاب میں حدیث کو نقل کیا جائے گا، قوسین کے درمیان حروف کی صورت میں اس ہستی کا ذکر کیا جائے گا جس سے وہ حدیث نقل کی گئی ہوگی۔ پھر ہیڈنگ آتی ہے پہلا اشارہ، جس شخصیت سے حدیث نقل کی جائے گی اس کا اشارہ ذکر کرنے کے بعد ایک اور اشارہ ذکر کیا جائے گا جو اس کتاب کی طرف رہنمائی کرے گا جس سے وہ حدیث نقل کی جائے گی۔ یہ اس طرح ہوگا۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے ایبریویشن رکھے ہوئے ہیں، ان ایبریویشن کی پھر تفصیل ہے کہ ان حوالہ جات میں اس کی کیا تفصیل ہے۔ جس طرح سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے فار ایگزامپل تحف تحف، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے تحف العقول، تیوا لکھا ہوا ہے، اس کے آگے لکھا ہوا ہے التوحید، یعنی جو یہاں پہ اس میں ریفرنسز دیے گئے ہیں ان کے حوالہ جات یا ان کو ایبریویشن کی فارم میں کتاب میں لکھا ہوگا، اور ان کے یہ حوالہ جات ہیں۔ پہلی جو جلد ہے اس کی ریکارڈنگ میں ان اوراق کو پڑھا جا چکا ہے، اس لیے ہم ان کو یہاں پہ اسکپ کریں گے، اور جہاں پہ بھی کوئی ریفرنس آئے گا اس کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ یہ کس کتاب سے، کون سی جلد سے، کون سے صفحے سے اس کا حوالہ لیا گیا ہے۔ تو ان پیجز کو ہم اسکپ کرتے ہیں۔ اب آ گئے ہیں ہم پھر صفحہ نمبر 27 پر۔ صفحہ نمبر 27 میں بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا ہے حرف را۔ اب حرف را کے ماتحت جو ٹاپکس اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ ان کی یہاں پہ فہرست لکھی ہوئی ہے۔ نمبر 1 ریاست بریکٹ میں سرداری، نمبر 2 رویا بریکٹ میں خواب، نمبر 3 ریا بریکٹ میں فریب کاری، نمبر 4 رائے اس کا ایک حصہ ہے، اور نمبر 5 پھر رائے اس کا دوسرا حصہ ہے، نمبر 6 ربا بریکٹ میں لکھا ہے سود، نمبر 7 رجت، نمبر 8 رجا بریکٹ میں لکھا ہے امید و آرزو، نمبر 9 رحم، نمبر 10 رحمت، نمبر 11 رشتہ داری، نمبر 12 رخصت خدا کی طرف سے ملنے والی رعایت، رخصت ہے اور بریکٹ میں لکھا ہے خدا کی طرف سے ملنے والی رعایت، نمبر 13 ہے ارتداد، نمبر 14 رزق، نمبر 15 رستاق اور بریکٹ میں لکھا ہے دیہات، نمبر 16 رسول بریکٹ میں لکھا ہوا ہے قاصد ایلچی، نمبر 17 رشوت، نمبر 18 رضاعت، نمبر 19 راضی بریکٹ میں لکھا ہے برضا ہونا پہلا حصہ، نمبر 20 پھر رضا ہے اس کا دوسرا حصہ، نمبر 21 رفق بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نرمی، نمبر 22 مراقبہ بریکٹ میں ہے نگرانی، نمبر 23 رمضان، نمبر 24 رمایا الرمایا بریکٹ میں لکھا ہوا ہے تیر اندازی، نمبر 25 رہبانیت، نمبر 26 رہن، نمبر 27 روح، نمبر 28 راحت و آرام، نمبر 29 ریاضت۔ اس کے بعد ہے اگلا صفحہ، اور یہ ہے صفحہ نمبر 39، اور اس صفحے میں لکھا ہوا ہے فصل 1 اور اس کے آگے لکھا ہے ریاست۔ اب جیسے ہم نے پہلے فہرست میں پڑھا تھا، یہ ہے باب نمبر 1391، ہیڈنگ ہے ریاست اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے سرداری۔ اب یہاں پہ ہم اس طرح سے پڑھیں گے کہ یہاں پہ پیچھے احادیث کے نمبر لکھے ہوئے ہیں، اور پھر عربی میں کیونکہ اعراب نہیں ہے تو ہم اس کا اردو ترجمہ پڑھتے چلے جائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 6709 سرداری ہلاکت ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے حضرت علی دم بنو سر نہ بنو
رعایا بنو سردار نہ بنو، بہار الانوار جلد 78 صفحہ 266۔ پھر لکھا ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام 6711 اس کا نمبر ہے۔ سردار بننے کی کوشش نہ کرو کہ رعایا بن جاؤ، بہار الانوار جلد 72 صفحہ نمبر 233۔ اس کے بعد ہے امام محمد باقر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو راز و نیاز کی باتیں کی، ان میں یہ بھی ہے کسی شخص سے اس بات پر رشک نہ کرو کہ لوگ اس سے راضی ہیں، جب تک کہ تمہیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اللہ بھی اس سے راضی ہے۔ اسی طرح کسی شخص سے اس بات پر رشک نہ کرو کہ لوگ اس کے اطاعت گزار ہیں، کیونکہ ناحق باتوں پر لوگوں کا اس کی اطاعت اور اتباع کرنا اس کے لیے بھی تباہی ہے اور اس کے پیروکاروں کے لیے بھی۔ بہار الانوار جلد 72 صفحہ نمبر 772 اور 354۔ اس کے بعد تحریر امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کا میں وہ نہیں پڑھ رہی، نمبر نہیں پڑھا میں نے پچھلے کا، لیکن نمبر اس کا ہے 6713۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام، اور اس کے نیچے تحریر ہے زبور میں ہے حکومت دنیاوی میں سرداری کا نام سرداری نہیں ہے، بلکہ سرداری تو صرف آخرت کی ہوتی ہے، بہار الانوار جلد 14 صفحہ نمبر 47۔ اس کے بعد آ جاتی ہے فصل نمبر 1392 سرداری کا لالچ، اس کا پہلا حصہ ہے یہاں پہ۔ اب ہے فصل نمبر 1392 اور ہیڈنگ ہے سرداری کا لالچ، اس کا یہ پہلا حصہ ہے۔ یہاں پہ قرآن مجید کی ایک آیت تحریر ہے، میں اس کو پڑھنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ سورہ قصص، حوالہ ہے 83۔ یہ آخرت کا گھر تو ہم صرف ان لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو روئے زمین پر نہ تو سرکشی کرنا چاہتے ہیں نہ ہی فساد، اور سچ تو یہ ہے کہ اچھا انجام تو پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ اس کے بعد سب ہیڈنگ ہے حدیث شریف، اور حدیث کا نمبر ہے 6714۔ حضرت ابو الحسن علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص کا ذکر چل نکلا جو سردار بننا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا، جس ریوڑ کے چرواہے پراگندہ ہو جائیں اور اس ریوڑ میں 2 چیرنے پھاڑنے والے بھیڑیے گھس کر اسے نقصان پہنچائیں تو وہ اتنا مضر نہیں ہے جتنا مسلمان کے دین کے لیے ریاست طلبی مضر ہوتی ہے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 73 صفحہ نمبر 145 اور صفحہ نمبر 154۔ اور اس کتاب میں اسی روایت کے ذیل میں کہا کہ لیکن صفوان ریاست طلب نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی جو ہے حدیث وہ ہے 6715، جس بکری کا کوئی چرواہا نہ ہو اس کو 2 بھیڑیے گھیر لیں، ایک اس کے اگلے حصے کو اور دوسرا اس کے پچھلے حصے کو، تو اسے اتنا جلدی نہیں نقصان پہنچا سکتے جتنا مومن کے لیے دینی معاملات میں مال و عزت کی محبت نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کا حوالہ ہے بہار الانوار جلد 73 صفحہ نمبر ہے 24، اور پھر اسی میں ہے بہار الانوار جلد 77 صفحہ نمبر ہے 80، اور اس کے نیچے لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام، اور نیچے اس کے بالکل باریک باریک سے لکھا ہے قول مؤلف ملاحظہ ہو آخرت ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ اب آ جاتی ہے اگلا باب 1393، اور یہ بھی ہے سرداری کا لالچ، اور اس کا ہے یہ حصہ 2۔
یقیناً تم میں بدترین لوگ وہ ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ لوگ ان کے پیچھے چلیں. یقیناً ایسے لوگ یا تو جھوٹے ہوتے ہیں یا ان کی رائے کمزور ہوتی ہے. بہار الانوار جلد 73 صفحہ نمبر 152. پھر لکھا ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام: خداوند تعالیٰ کی جن چیزوں کے ساتھ سب سے پہلے نافرمانی کی جاتی ہے وہ 6 ہیں. نمبر 1 دنیا کی محبت، نمبر 2 سرداری کی لالچ، نمبر 3 طعام کی رغبت، نمبر 4 عورت کی محبت، نمبر 5 نیند کا شوق، نمبر 6 آرام اور راحت کا شوق. بہار الانوار جلد 73 صفحہ نمبر 153. حضرت رسول خدا علیہ السلام. اب آ جاتی ہے جو حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے وہ 6718. میں ان کے نمبر نہیں پڑھ رہی تھی لیکن اب میں نے پھر سے بتایا آپ کو. 6718 علماء کی آفت سرداری کی طلب ہے. غرر الحکم حضرت علی. اگلی حدیث ہے: جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ کھڑے ہو کر اس کی اطاعت کریں اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھنا چاہیے. بہار الانوار جلد 77 صفحہ نمبر 90. اس کے بعد ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: عزت اور شہرت کی محبت اللہ سے خوف کھانے اور اس سے ڈرنے والے کے دل میں نہیں ہوا کرتی. اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے بہار الانوار جلد نمبر ہے 70 صفحہ نمبر ہے 359. اور امام جعفر صادق علیہ السلام تحریر ہے اس کے نیچے. اور پھر بریکٹ میں باریک باریک تحریر ہے. قول مؤلف ابن ابو الحدیث سے ایک سوال آدمی کے ذریعے سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ صدیق لوگوں کے دماغ یا پھر پرنٹنگ میں جو ہے تھوڑی سی وہ مٹا ہوا ہے. بہرحال میں اس کا آخری جملہ پڑھتی ہوں. جو آخری بات نکلے گی وہ سرداری کی محبت ہے. شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر ہے 181. اس کے ساتھ آج کی اس ریکارڈنگ کو ہم اختتام تک پہنچائیں گے. ہم تھے صفحہ نمبر 43 پر اور جہاں پہ ہم نے اختتام کیا ہے. اگلی ریکارڈنگ انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہوگی 1394 سے جو باب کا نمبر ہے اور اس کی ہیڈنگ ہے سرداری کا طالب ہلاک ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اگلی ریکارڈنگ میں آپ سے مخاطب ہوں گی. اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں گے.